برین ہر وقت تھائرائڈ ہارمون کے لیول کو یعنی تھائروکسن کو سینس کر رہا ہوتا ہے. تھائروکسن جو ہے وہ ہیٹ پروڈیوسنگ ہارمون ہے, تو آپ کو سردی زیادہ لگنے لگے گی تو آپ کا دل بہت تیز تیز دھڑکنے شروع ہو جاتا ہے. سو پیشنٹس کو پیلپیٹیشن کا احساس ہوگا. نقصانات صرف ماں کو نہیں ہیں بلکہ بیبی کو بھی ہیں. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر سائمہ عسکری ہے اور میں کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہوں. آج کا ہمارا اینڈوکاسٹ بہت ہی اہم ٹاپک پر ہے جس کا نام ہے تھائرائڈ اور پریگنینسی. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ پروفیسر تسنیم احسن موجود ہیں. تسنیم احسن ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں, یہ پروفیسر آف ایمیریٹا ہیں جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں, اور شی از آلسو سرونگ ایز ڈین میڈیسن انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز میٹابولزم اینڈ اینڈوکرینالوجی. تھینک یو میڈم فار جوائننگ اس. Thank you for having me. میم بتانا چاہیں گے کہ آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم موضوع پر ہم کرنے جا رہے ہیں, تھائرائڈ اینڈ پریگنینسی. پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ تھائرائڈ گلینڈ ہوتا کیا ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ اچھا جی, سو تھائرائڈ گلینڈ ایک آپ کے گردن کے سامنے ایک بٹرفلائی کی یا تتلی کے شیپ کی گلینڈ ہوتی ہے, اور یہ تھائرائڈ بذات خود کسی مرض کا نام نہیں ہے. اکثر ہمارے مریض کہتے ہیں ہمیں تھائرائڈ ہو گیا. تھائرائڈ تو سب کے پاس ہے, وہ گلینڈ ہے یہاں پہ ہے. اور اس کا اندر امپورٹنٹ تھنگ, اس کا آپ کے گلے کے اندر سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو اگر آپ کے گلے میں درد ہے یا خراش ہے, وہ اس کا تھائرائڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تھائرائڈ اسکن کے نیچے ہوتا ہے, گلے کے اندر سے اس کا تعلق نہیں ہے. اچھا, جیسے آپ کی باڈی میں ایک نظام ہے ہارمونز کو کے سیکریشن کا, اور یہ ہارمونز مختلف طریقے سے آپ کی باڈی کے نظام کو چلاتے ہیں. اس میں ایک بہت ضروری ہارمون ہے تھائروکسن. تو تھائرائڈ کا کام ہے تھائروکسن بنانا, مینلی بس تھائرائڈ تھائروکسن بناتا ہے, کچھ اور بھی بناتا ہے, بٹ وہ آج ہمارا موضوع نہیں. زیادہ اہم ہماری تھائروکسن, زیادہ اہم جو ہے وہ تھائروکسن ہے. تو تھائروکسن جو ہے وہ ہارمون ہے جو کہ سیکریٹ ہوتا ہے. اس کو بھی کنٹرول تھائروکسن کے سیکریشن کا برین سے ہوتا ہے. تو برین ہر وقت تھائرائڈ ہارمون کے لیول کو یعنی تھائروکسن کو سینس کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے حساب سے پھر وہ ایک ہارمون بناتا ہے پیچوٹری گلینڈ برین میں, جو کہ ماسٹر ہارمون گلینڈ ہے, جس کا نام ہے TSH اور تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون. تو جب بھی آپ کا برین یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ تھائروکسن کم ہو رہا ہے, تو وہ TSH کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے. TSH کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک گھوڑا ہے اور اس کو ایک رائڈر دوڑا رہا ہے. تو آپ کا گھوڑا اگر تھائرائڈ گلینڈ ہے تو آپ کا رائڈر اور اس کی چابک از دا TSH. سو اگر گھوڑا سلو ہو جاتا ہے تو وہ چابک تیز مارتا ہے, TSH کا لیول بڑھتا ہے. تو یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اکثر ہمارے پیشنٹس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کا TSH بڑھ گیا ہے, اس کا مطلب آپ کا تھائرائڈ کام نہیں کر رہا. تو یہ دو متضاد اسٹیٹمنٹس لگتی ہیں, پیشنٹس کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر بڑھ گیا ہے تو پھر کام کیا نہیں کر رہا. تو یہی ہے کہ وہ برین کوشش کر رہا ہے کہ بہت تیز چابک مارے تاکہ تھائروکسن بنائے, اس لیے TSH بڑھ جاتا ہے. سو TSH بڑھنے کا عموماً مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا تھائرائڈ اسٹرگل کر رہا ہے تھائروکسن بنانے میں, یعنی کہ کم کام کر رہا ہے, تو TSH بڑھنا شروع ہو گیا. تو TSH بڑھنا شروع ہو گیا. تو اس میں بھی دو سٹیٹس ہوتی ہیں, ایک اوورٹ اور ایک سب کلینکل. اوورٹ وہ ہوتی ہے جس میں TSH بڑھا ہوا ہے اور تھائروکسن کا لیول کم ہوا ہوا ہے, اور سب کلینکل وہ ہوتا ہے جس میں TSH بڑھا ہوا ہے اور تھائرائڈ ہارمونز کا لیول ابھی تک خراب نہیں ہوا ہے. سو ان دیٹ پرٹیکولر انڈیویجول ان کا برین اور ان کا جو سیٹ پوائنٹ ہے تھائرائڈ ہارمون کا, برین ریکگنائز کر رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی کمی ہے, اس لیے وہ TSH کے لیول کو بڑھا دیتا ہے. تو یہ سب کلینکل سٹیٹس ہیں. اور اس کا الٹا ہوتا ہے. الٹا جب ہوتا ہے جب تھائرائڈ گلینڈ بلا وجہ بہت زیادہ تھائروکسن بنانے لگتا ہے خود بخود. اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں. تو جب برین یہ سینس کرتا ہے کہ تھائروکسن زیادہ ہے تو TSH کا لیول یعنی گھوڑا تیز بھاگ رہا ہے, اس کو سلو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کی کوشش کرتا ہے, TSH کا لیول ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ پیشنٹس کو سمجھانا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ ہمیشہ, چونکہ یہ الٹی بات ہے, وہ کہتے ہیں آپ کا TSH کم ہو گیا, اس کا مطلب آپ کا تھائروکسن زیادہ ہے. تو میم یہی بتاتے چلیے کہ کیا علامات آتی ہیں ہائپو میں, بتائیے گا کیا علامات آتی ہیں اگر ہائپو تھائرائڈ ہو جائے تو؟ سو ہائپو تھائرائڈ جب ہوتے ہیں تو
پیشنٹس جو عموماً جن کو ہائپوتھائرائڈزم ہوتا ہے وہ لوگ جو ہیں ان کا وزن بڑھنے شروع ہو جاتا ہے, ان کو بہت تھکاوٹ کا احساس ہونے لگتا ہے, اور نارمل جو بھی کھاتے تھے اس کو کھانے کے مطلب وزن بڑھتے چلا جاتا ہے. اور ہمیں یہاں اتنا پتہ نہیں چلتا کیونکہ کراچی میں ٹیمپریچر اس طرح کا ہوتا ہے, لیکن سردی بہت ہیٹ, تھائراکسن جو ہے وہ ہیٹ پروڈیوسنگ ہارمون ہے, تو آپ کو سردی زیادہ لگنے سردی زیادہ لگے گی لگتی ہے, اور جسم کا سارا نظام سلو ڈاؤن ہو جائے گا. سو مینٹلی بھی آپ کو لوگ برین فاگ کہتے ہیں, مینٹلی سلو ہو جائیں گے, فزیکلی سلو ہو جائیں گے, ٹائرڈ رہنے لگیں گے, سردی زیادہ لگے گی, اور آپ کی سکن تھک ہو جائے گی, کورس ہو جائے گی, بال گرنے لگیں گے, بال بھی کورس ہو جائیں گے. آپ کی عورتوں میں خاص کر جو پیریڈز کا نظام ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے, تو ہیوی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے, پیریڈز رک بھی سکتے ہیں, پیریڈز جلدی جلدی بھی ہو سکتے ہیں, اس طرح کے. سو وہ سارا نظام, اگر آپ میرڈ ہیں تو پریگننسی میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے, اور پریگننسی ہو بھی جائے تو حمل زیادہ ضائع ہونے کے کنٹینیوٹی میں پرابلم آتی ہے کہ حمل ضائع نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ. تو ہائپوتھائرائڈزم کے تو یہ علامات ہیں. سو مینلی ویٹ گین, فٹیگ اینڈ constipation and slowing down everywhere, and skin, hair, everything is affected. چینجز. اگر ہم اس کو ہائپر تھائرائڈ کی بات کریں, تو الٹے فیچرز ہوتے ہیں سارے. سو ہائپر تھائرائڈ میں چونکہ تھائرائڈ ہارمون آپ کی باڈی کے ایک سمجھے میٹابولزم کی سپیڈ کو بھی ڈٹرمن کر رہا ہے, اور وہ جا کر آپ کا جو ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین ریسیپٹرز پہ کام کرتے ہیں اس کو بھی سینسٹائز کر دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ میٹابولزم اسپیڈ اپ ہو گئی ہے. آپ کو چونکہ وہ ریسیپٹرز کو نور ایڈرینلین اور جو آپ کے اسٹریس ہارمونز ہوتے ہیں, فرائٹ اور فلائٹ والے, اس کے ریسیپٹرز کو اور جا کے سینسٹائز کر دیتا ہے, تو آپ کا دل بہت تیز تیز دھڑکنے شروع ہو جاتا ہے. سو پیشنٹس کو پیلپیٹیشن کا احساس ہوگا, اور اسی کی وجہ سے وہ جو ایگزیکٹ رسپانس ہوتا ہے خوف کے بعد کہ آپ کے ہاتھ میں ہلکی سی تھر تھری ہو جائے گی, گرمی بہت لگے گی, تھرموجینیسس زیادہ ہوتا ہے تو گرمی لگے گی, پسینہ آئے گا, ویٹ لاس ہوگا, اور ایک جنرل اسٹیٹ آف انگزائٹی آپ کو لگے گا. آپ کسی ہائپر تھائرائڈ پیشنٹ کو اگر دیکھیں تو ان کی آنکھ زیادہ بلنک ہو رہی ہوگی, موومنٹس زیادہ ہوں گی وائل دے ٹاکنگ, تو ایک ریسٹلیسنس کی اسٹیٹ ہوگی. یہ آپ کا نیند نہیں آ رہی ہوگی. اور سائیکل میں میم کیا فرق پڑے گا؟ سائیکل کے والے سے خواتین پہ ہم اسپیشلی اس میں بھی سائیکل ڈسٹرب ہو سکتا ہے, مینسٹرل سائیکل دونوں سٹیٹس میں ڈسٹرب ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اب اس کو پتہ کیسے چلے گا اگر کسی کو کوئی علامات آ رہی تو کیا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے؟ اچھا, اب اس میں دو تین چیزیں ہیں. چونکہ ہماری ملک میں ہیلتھ لٹریسی اتنی زیادہ کم ہے, تو لوگوں کو تھائرائڈ کا ہی نہیں پتہ, تو پھر تھائرائڈ ہارمون کا کیسے پتہ ہوگا؟ تو علامات تو دونوں کنڈیشنز کی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ بڑھ جاتا ہے. نارملی آپ کو تھائرائڈ گلینڈ نظر نہیں آتا, لیکن جب تھائرائڈ گلینڈ کا سائز بڑھتا ہے تو وہ آپ کو ایک بٹر فلائی کے شیپ کی چیز نظر آنے لگتی ہے, گلے میں سوجن آنا کے شروع ہو اوپر, جاتی ہے, اور بعض اوقات وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور بعض اوقات آٹو امیون تھائرائڈ ڈیزیز میں آنکھ بھی ساتھ میں انوالو ہو جاتی ہے, خاص کر ہائپر تھائرائڈزم میں آنکھ ذرا پھٹی پھٹی دکھے گی, کہ زیادہ کھلی ہوئی. ہائپر تھائرائڈزم کا ایک فیچر یہ بھی ہوتا ہے. تو آپ جیسے ڈرتے ہیں اس وقت بھی آنکھ پھٹ جاتی ہے, بالکل تو اس طرح کا ہوتا ہے. بٹ ایک الگ سے آئی ڈیزیز بھی ہوتا ہے جس کو ہم گریوز آربیٹوپیتھی کہتے ہیں. تو پھر اس صورت میں ہم اسکریننگ کے لیے صرف ایک TSH عموماً کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں TSH کے ساتھ آپ کو فری T4 بھی کرانا چاہیے, لیکن میں ایز اے جنرل رول اسکریننگ کے لیے صرف TSH کافی ہوتا ہے, بوتھ ٹو ڈیٹیکٹ ہائپر تھائرائڈزم اور ہائپو تھائرائڈزم. بالکل صحیح. اور اگر آپ کا TSH نارمل رینج میں آتا ہے تو عموماً اس کے بھی ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں, بٹ عموماً اس کا مطلب یہ ہے کہ تھائرائڈ کا فنکشن ٹھیک ہے. صحیح. اور TSH ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کس بلڈ سے ہوتا ہے؟ جی, TSH صبح کے وقت صبح کے وقت کرانا چاہیے, بلکہ اس کے لیول دن بھر میں فرق ہوتے ہیں. تو TSH صبح نہار منہ, کوئی لمبی فاسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ جس وقت بھی کھا کے سوئیں, صبح جب اٹھیں تو ناشتے سے پہلے سیمپل دے دیں 8-9 بجے کے درمیان. ٹھیک ہے. اس وقت آپ TSH کرا لیں. تو ایک سمپل سا بلڈ ٹیسٹ ہے, اس سے پہلے کچھ کرنے کی ضرورت کچھ بھی نہیں. اور اسکریننگ ٹیسٹ ہے یہ, اس کے رزلٹ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہم نے تھائرائڈ کے اور کون سے ٹیسٹ کرانے. لیکن میں اکثر دیکھتی ہوں کہ مریض جا کے, اور لیب والے یہ کام کراتے ہیں
ڈاکٹرز بھی یہ کام کرتے ہیں کہ لکھ دیتے ہیں تھائرائڈ پروفائل. جب وہ تھائرائڈ پروفائل لکھتے ہیں تو TSH, T4, T3, بعض جگہوں پہ تو فری T3 بھی ہو جاتا ہے. اینٹی باڈی جنرلی اس پروفائل میں نہیں ہوتا, لیکن وہ اتنا پھر مہنگا وہ ہو جاتا ہے جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. سو TSH از یوزلی سفیشینٹ کہ وہ اسکریننگ ہو جائے, پھر آگے فردر ڈاکٹر بتا دے گا کہ آپ کو اس کے آگے اور کیا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھائراکسن کو لینے کے بھی کچھ شرائط ہیں, کیونکہ یہ ایک ہارمون ہے تو باڈی کو کنسسٹنٹلی ایک اماؤنٹ میں یہ ہارمون ملنا چاہیے. اس کو معدے سے جذب ہونے کے لیے بیسٹ کنڈیشنز ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. وہ بیسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ معدہ خالی ہونا چاہیے جب آپ تھائراکسن لیں, اور اس کے آدھے سے 1 گھنٹے بعد. ہم جنرلی مریضوں کو 1 گھنٹہ کہتے ہیں کیونکہ وہ یوزلی کم ہی کر کے لیتے ہیں, تو آدھے سے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے کچھ کھانا ہے. اور کوئی اور دوا جو اکثر مریض لے رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کے لیے, تو کوئی اور دوا بھی آپ نے کم از کم 2 سے 4 گھنٹے بعد لینی ہے. سو یہ جنرلی ایک رول ہے تھائراکسن کو لینے کا. بالکل. یوزلی لائف لانگ ٹیکن فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ آن این ایمپٹی اسٹمک. اور جو لوگ فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ فجر کے وقت اٹھ کے تھائراکسن لے لیں تو سارا پرابلم ہی ختم ہو جائے گا. ورنہ آپ جس وقت بھی صبح اٹھتے ہیں اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ تھائراکسن رکھیں, پانی لے کے سوئیں, آنکھ کھلتے ہی پہلے تھائراکسن کھا لیں, تو یہ جو ٹائم کی لمیٹیشنز ہیں یہ پوری ہو جائیں گی. بالکل سر. اور پھر جب ایک بار ہم ریپلیسمنٹ شروع کرتے ہیں, وہ ہم اگر فلی اوورٹ ہائپوتھائرائڈزم ہے تو پھر اس کی ایک کیلکولیشن ہے, وہ فل ریپلیسمنٹ شروع کرتے ہیں. اگر سب کلینکل ہے تو کوئی اس کا آدھے کے ڈوز سے ریپلیسمنٹ شروع کرتے ہیں, اور پھر ہم 6 to 8 ویکس کے بعد دوبارہ TSH صرف چیک کرتے ہیں. اگر TSH نارمل رینج میں آ گیا ہے تو وہی ڈوز ہے اور وہی کنٹینیو کرتے ہیں. اگر ابھی بھی TSH بڑھا ہوا ہے تو ہم تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. تو اس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور دوسرے, ایک بار آپ کا TSH سیٹ ہو گیا اور کوئی چیزیں چینج نہیں ہوئی, یعنی وزن بھی اسٹیبل ہے اور پریگننسی بھی نہیں ہوئی ہے, تو آپ کا وہی ڈوز ہے. بالکل. اور پھر ہم ونس اے ایئر بھی صرف TSH چیک کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت اہم بات جیسے بتائی کہ TSH آپ نے جب چیک کروایا تو اگر TSH ٹھیک ہے تو وہ ڈوز کے ساتھ سیٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ ڈوز بند کر دی جائے, کیونکہ اکثر پیشنٹ یہ بند کر دیتے ہیں, پیشنٹس خود بھی بند کر دیتے ہیں کہ اب آپ کا تھائرائڈ ٹھیک ہو گیا کیونکہ TSH آپ کا نارمل ہے, اب آپ کو دوا کی ضرورت نہیں, تو وہ ڈوز کے ساتھ سیٹ ہو گیا. اب اگر میم سپوز کریں کہ پیشنٹ پریگنینسی کے اندر آ رہا ہے ہمارے پاس اور پہلی دفعہ اس کا TSH بڑھا ہوا آ رہا ہے, تو واٹ شوڈ بی ڈن فرسٹ؟ اچھا, اب یہ بھی ایک مشکل سا ذرا سوال ہے, اس لیے کہ جو لڑکیوں کی شادی ہوئی فار انسٹنس, تو اب اویئرنیس اتنی ہے کہ لوگ پری نیٹل چیک کے لیے یا پری پریگننسی کاؤنسلنگ کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. تو اب اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھائرائڈ کے لیے اسکرین کرنا چاہیے TSH کہ نہیں؟ سو اگر کسی خاتون کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے, اگر کسی خاتون کا وزن زیادہ ہے, اگر کسی خاتون کو بہت سارے بچے پہلے ہو چکے ہیں, تو یہ اٹس سیلف انڈیکیشن ہے کہ آپ TSH سے اسکرین کریں پریگننسی سے پہلے. دوسرے, اگر مس کیریجز ہو رہی ہیں یا ایک میرڈ خاتون کو پریگننسی نہیں ہو رہی ہے, تو اس میں آپ نے ضرور TSH چیک کرنا ہے. یا پھر اگر پریگننسی ہوئی ہے تو ایڈورس پریگننسی آؤٹ کم تھا, مدر کو پری ایکلیمشیا ہوا یا بیبی جو ہے وہ چھوٹا پیدا ہوا, پریمیچور پیدا ہوا اور سانس لینے میں بھی ڈفیکلٹی تھی, یا مینٹل سب نارمیلٹی تھی, کوئی بھی بیبی میں اب نارمیلٹی اگر اس قسم کی ہسٹری ہے, اور جیسے کہ میں نے کہا کبھی نیک پہ ریڈیشن ہوئی ہے یا سرجری ہوئی ہے, فیملی ہسٹری ہے تھائرائڈ ڈیزیز کی, ان میں سے کوئی بھی چیز اگر ہوئی ہے, پوسٹ پارٹم ہیمریج, اگر پرانی ہسٹری بھی دیکھنی ہے, فیملی کی ہسٹری بھی دیکھنی ہے, سو ان لوگوں میں تو ضرور ایک اسکریننگ TSH ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر ٹیسٹ کروا لیا اور اب وہ بڑھا ہوا رہا تو کیا پریگننٹ اور نان پریگننٹ میں کچھ ویلیوز چینج ہوتی ہیں؟ اچھا, پہلے تو اس میں بڑا ڈفرینس تھا, لیکن تحقیق کے بنا پہ اب دس گیپ از کلوزنگ. تو بہت ساری جگہوں پہ ٹرائمیسٹر اسپیسیفک تھائرائڈ ہارمون کی رینج ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری پاپولیشن کا ٹرائمیسٹر اسپیسیفک رینج کیا ہے, لہٰذا ہم وہی نان پریگننٹ اسٹیٹ کا جو رینج ہے اس کو یوز کرتے ہیں. اور جنرل گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ کا جو بھی اپر لمٹ, جو ایسے آپ یوز کر رہے ہیں اس کا جو بھی اپر لمٹ ہے
उससे आप 0.5 कम करते हैं, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ आप जो ऐसे यूज़ कर रहे हैं उसमें 4.5 या 4.2 अपर लिमिट है, तो उससे आप 0.5 कम कर दें, एंड दैट शुड बी द अपर लिमिट ऑफ TSH इन प्रेगनेंसी। यहाँ पे एक थोड़ी सी बारीकी की बात यह है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है प्रेगनेंसी में, उसमें प्लेसेंटा से एक हार्मोन बनता है जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, और भी होते हैं, बीटा HCG। बीटा HCG की शक्ल TSH से बहुत मिलती है, तो वो जाके थायराइड ग्लैंड को बेवकूफ़ बना देता है, और बीटा HCG जाके TSH रिसेप्टर पे थायराइड ग्लैंड के पहुंच के और उसको स्टिमुलेट करना शुरू कर। सो थायराइड को दो तरह से स्टिमुलेशन शुरू हो जाती है, दो राइडर हो गए, दो लोग विप मार रहे हैं उसको। अच्छा, ब्रेन का विप तो इंटेलिजेंट है, वो जैसे देखेगा कि ये थायरॉक्सिन लेवल बढ़ने शुरू हो गया है, वो स्विच ऑफ होने शुरू हो जाएगा, तो TSH का लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए जब आप थायराइड फंक्शन देख रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। उसमें TSH बहुत लो भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात बीटा HCG का लेवल इतना होगा कि वो जाके आपके थायराइड से ज़रूरत से भी ज़्यादा थायरॉक्सिन बनाना शुरू कर देगा। इसीलिए अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल 1.5 टाइम्स द अपर लिमिट ऑफ टोटल T4 होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो बीटा HCG हाई होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और वो स्टिमुलेट कर रहा होता है, बिल्कुल। सो लिहाजा 2.5 मिड नॉर्मल रेंज फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज व्हाट वी शुड एम फॉर, बिल्कुल फॉर नॉर्मल। बिल्कुल सही। ये हमने उनकी बात की जो पहली दफ़ा प्रेगनेंसी में डायग्नोस हो रहे हैं, ठीक है ना। अब वो पेशेंट जो ऑलरेडी पहले से डायग्नोस है, तो क्या उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है प्रेगनेंसी में? बिल्कुल चेंज हो जाती है। सो प्रेगनेंसी में आपको थायरॉक्सिन की रिक्वायरमेंट सिर्फ अपने लिए नहीं है, और आपका अपना निज़ाम भी ओवरड्राइव में चला गया है, हर चीज़ ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। सो माँ की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, और अब आप थायरॉक्सिन सप्लाई कर रहे हैं बेबी को भी। तो उस इंक्रीज थायराइड प्रोडक्शन के लिए आपकी आयोडीन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, और हमारे यहाँ आयोडीन डेफिशिएंट एरिया है, तो वो आयोडीन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। वो जब नहीं मिलता है तो आपका गोइटर बनना शुरू हो जाता है, थायराइड बढ़ जाता है साइज में। तो इसलिए जो हमारा ये ख्याल है कि जो थायरॉक्सिन बढ़ने का अबाउट 30%, तो वो इन सम पेशेंट्स द रिक्वायरमेंट गोज अप बाय about 50%. So 30% के करीब तो थायरॉक्सिन डोज बढ़ेगा। अगर फेल्ड ग्लैंड है, यानी टोटली हाइपोथायराइड पेशेंट है, फिर तो सारा कुछ बाहर से होना है, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर टोटली फेल्ड ग्लैंड नहीं है, कुछ बना रहा है, कुछ आप बाहर से दे रहे हैं, वो ज़रा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि बीटा HCG जब सुपर स्टिमुलेट कर रहा होता है, तो बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को देखना पड़ता है। बट एज अ जनरल रूल जो भी डोज है थायरॉक्सिन का, वो अबाउट 30% बढ़ जाएगा, तो वो हमें इंक्रीज करना होगा आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। और अक्सर हम मरीज़ को ये कह देते हैं कि आप अगर प्रेग्नेंट हो जाएं तो आप जितनी भी थायरॉक्सिन हफ्ते में टोटल गोलियां लेते हैं, उसमें 2 गोलियों का इजाफा कर दें, until you come and see us with a test and we will then fine tune the thyroxine dose. अक्सर पेशेंट पूछ रहे थायरॉक्सिन इज सेफ फॉर बेबी, क्या हम प्रेगनेंसी में ले सकते हैं? थायरॉक्सिन की जो बॉटल है उसके ऊपर लिखा हुआ है, डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है पॉइजन। सो जो क्वैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसको कहते हैं कि ये तो आपका बच्चा है अभी पेट में, इसके ऊपर तो पॉइजन लिखा हुआ है, आपका बच्चा मर जाएगा, इसको बंद कर दें। So, उस बंद करने से चांसेस हैं कि बच्चा मर जाएगा। Exactly. इसलिए कि प्लेसेंटा जो बेबी का, जिसको आंवल कहते हैं उर्दू में, जो बिग बैग ऑफ ब्लड वेसल्स है जिससे माँ से हर चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है बेबी को, उस प्लेसेंटा की इंटेग्रिटी के लिए, वाइटैलिटी के लिए थायरॉक्सिन बहुत ज़रूरी है। सो अगर थायरॉक्सिन की कमी होगी, आपका प्लेसेंटा छोटा रहेगा, बेबी को ठीक तरह चीजें नहीं पहुंचेंगी, नशोनुमा बेबी की प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ब्रेन की, जैसे हमने बात की कि शुरू में सारा कुछ डेवलपमेंट उसी से हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज होगा, पैदा होगा तो प्रीमेच्योर लंग्स होंगे। सो ये सब चीजें, और जो आई कांट एम्फसाइज इनफ कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो क्रूशल है बेबी के ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए। जो डैमेज वहाँ हो गया वो आगे चलता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम हाइपोथायराइड का ना ट्रीट करें तो फीटस के अलावा प्रेगनेंसी पे और क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं?
سو مدر کے لیے بھی برے افیکٹس ہیں. سو پری ایکلیمشیا ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ ماں کے لیے لائف تھریٹنگ بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے, جان پریگننسی جا انڈیوسڈ سکتی ہے. ہائپر ٹینشن ہے وہ ہو سکتی ہے. جتنا ویٹ گین مدر کو, جتنے سمٹمز ہم نے پہلے بتائے ہیں وہ آپ سمجھے ملٹیپلائی ہو جائیں گے, بیکاز پریگننسی اٹ سیلف از, اس کو کہتے ہیں مرض مبارک, تو مرض کا لفظ تو پھر بھی اٹیچڈ ہے. تو اٹس اے ویری کروشل ٹائم فار اے مدر. سو ہائپر ٹینشن, پری ایکلیمشیا اینڈ جسٹ بینگ ٹوٹلی ڈرینڈ آل دا ٹائم, سارے پریگننسی کے سمٹمز آپ کے اور وہ ہوں گے. سو تھائروکسن کو لینا بڑا کروشیل ہو گیا بیبی کے لیے, مدر کے لیے بھی, تاکہ مدر کو اور پھر پریگننسی لاس ہونے کے چانسز بھی بہت ہائی ہو جاتے ہیں, مس کیریج کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور پری ٹرم برتھ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. برتھ کے بعد بھی بیبی کو کمپلیکیشنز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. میم یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ تھائرائڈ کا کیا مطلب شرح کیا ہے, کیا اس کا پریویلنس ہے, کتنی خواتین کو یا دنیا میں کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ سو اگر ہم اوور آل دیکھیں تو خواتین نہیں بلکہ خواتین اور مرد سب کو ملا کر اگر دیکھا تو جائے تھائرائڈ ڈس فنکشن کوئی 2.5 to 11% کے قریب لوگوں میں ہوتا ہے, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ رہ رہے ہیں. ایشیا میں پرٹیکولرلی اور خاص کر آئیڈین ڈیفیشینٹ ایریاز میں تھائرائڈ ڈس فنکشن جیسے ہم جہاں پر ہیں, جی وہاں پہ زیادہ شرح ہوتی ہے تھائرائڈ ڈس فنکشن کی. اور اگر آپ پریگننسی میں دیکھیں تو اوکالٹی آف فرینک ہائپوتھائرائڈزم کوئی 0.2 to 0.5% کی ہوتی ہے, اور اگر ہائپر تھائرائڈزم کو دیکھیں تو وہ اس سے بھی کچھ تھوڑا سا کم 0.1 to 0.4% کی ہوتی ہے. لیکن سب کلینکل ہائپوتھائرائڈ از مور کامن نا, از مور کامن. سب کلینکل زیادہ کامن ہے, اور سب کلینکل کے بھی نقصانات بچے پہ ہو سکتے ہیں. یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ ہائپوتھائرائڈزم کا علاج کر رہے ہوتے ہیں کسی میں, تو آپ اس شخص کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, میل اور فیمیل, اور نقصانات بھی صرف ایک شخص کو ہیں. لیکن پریگننسی کی خاص بات یہ ہے کہ انٹریٹڈ اور پورلی ٹریٹڈ ہائپوتھائرائڈزم کے نقصانات صرف ماں کو نہیں ہیں بلکہ بیبی کو بھی ہیں. چونکہ اس کا اتنا امپورٹنٹ امپیکٹ ہے, اور ہمارے یہاں تو اکثر پریگننسی مانیٹر بھی نہیں ہو رہی ہوتی, کوئی اینٹی نیٹل چیکس نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اچھی جگہوں پہ جب بچے ڈیلیور ہوتے ہیں, بہتر جگہوں پہ ہاسپٹلز میں, تو بچے کا ایٹ برتھ TSH چیک کیا جاتا ہے, بیکاز اٹ از اے کریکٹیبل کاز آف مینٹل ریٹارڈیشن. بالکل. تو اس لیے ایٹ برتھ ٹیسٹنگ ہوتی ہے TSH کی بچے کی ود ان اے فیو ڈیز, اور ایٹ برتھ. بالکل ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں ہونا چاہیے, اس سے پہلے TSH کروا لیا جاتا ہے تاکہ ریپلیسمنٹ فوراً شروع ہو جائے, تاکہ برین ڈیولپمنٹ افیکٹ نہ ہو. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ماں کو ہائپر تھائرائڈ ہے تو بچے کو ہائپر تھائرائڈ ضرور ہوگا. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہائپوتھائرائڈزم کی بھی وجہ کیا ہے. سو موسٹ ہائپوتھائرائڈزم اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تھائرائڈ کی سرجری کر دی گئی ہے یا ریڈیشن کی گئی ہے, لیکن موسٹ کامن ان ایکسپلینڈ کاز آف ہائپوتھائرائڈزم آٹو امیون ہوتا ہے. یعنی آپ کی باڈی میں آپ کے امیون سسٹم سے ایسی اینٹی باڈیز بنی ہیں جس سے تھائرائڈ کا کام خراب ہو گیا. تو یہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ بیبی کو بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں, لیکن یہ اینٹی باڈیز شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں بیبی میں. تو ایسے ڈائریکٹلی ہائپوتھائرائڈزم ماں سے بیبی کو ٹرانسفر نہیں ہوتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر یہ آٹو امیون یا ہاشیموٹوز بھی جس کو کہتے ہیں, بالکل اگر آٹو امیون ہائپوتھائرائڈزم ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ دس ٹینڈس ٹو رن ان فیملیز. تو اگر کسی ایک فیملی ممبر کو آٹو امیون تھائرائڈ ڈیزیز ڈائگنوز ہوا ہے, تو دا رسک آف ادر ممبرز آف دا فیملی ہیونگ دا سیم ڈیزیز از ہائر دین بیک گراؤنڈ پاپولیشن. تو کوئی چیز ہے آپ کے جینز میں جو آپ کو ایٹ رسک کرتی ہے کہ آپ کو تھائرائڈ ڈس فنکشن ہو جائے گا. اس لیے جب بھی ہم کوئی تھائرائڈ ڈس فنکشن کا پیشنٹ دیکھتے ہیں تو ہم ان سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں کسی اور کو تھائرائڈ کا ڈیزیز تو نہیں ہے, اور ہم ان کو وارن بھی کرتے ہیں کہ یہ سمٹمز ہیں, آپ اپنے بچوں میں بھی دیکھیں کہ کسی کو اس طرح نہ ہو. لیکن یہ خطرہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے, اور خاص طور پہ آٹو امیون اگر ہو تو خطرہ بڑھتا ہے, ادروائز نہیں بڑھتا. بالکل صحیح. اگر ہم اسی کا اس پہ چلتے ہیں جب کہ زیادتی ہو گئی ہے, اس کو ہائپر تھائرائڈ کہا جا رہا تھا, ہائپر تھائرائڈزم کے اندر اگر پریگننسی ہو تو اس میں کس طرح چلتے ہیں؟ اف دس از گریوز ڈیزیز یا ہائپر تھائرائڈزم کسی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو 3 طریقوں سے ٹریٹ کرتے ہیں. ایک گولیوں سے ٹریٹ کرتے ہیں,
دوسرا ہم ریڈیو ایکٹیو آئیڈین کا ایک سنگل ڈوز پلا کے ٹریٹ کرتے ہیں. تیسرا اگر سرجری کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ کرتے ہیں. تو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تو ہم کوئی سرجری نہیں کرانا چاہتے بیکاز پریگننسی لاس کے چانسز بالکل بڑھ جاتے ہیں. اگر فار انسٹنس ٹاکسک ایڈینوما ہے اور بہت زیادہ تھائیروکسن بنا رہا ہے تو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں اس کی سرجری ہو سکتی ہے تاکہ میڈیسن کی نیڈ ختم ہو جائے اگر تو وہ ہے. جنرلی ہم سرجری بھی اوائڈ کرتے ہیں اور ریڈیو ایکٹیو آئیڈین تو کسی صورت ہم پریگننسی میں نہیں دیتے. تو اب ہم رہ گئے ٹو ٹریٹ ود ڈرگس. سو 2 گروپس آف میڈیسنس ہیں تھائرائڈ کے ہارمون کی ایکسیس سنتھسس کو روکنے کے لیے. تو ان میں سے جو دونوں بیبی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اگر وہ ماڈریٹ ٹو سیویئر نہیں ہے تو ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اس کو ٹریٹ نہ کریں. اگر مائلڈ ہائپر تھائرائڈزم ہے تو ہم اس کو چلنے دیں کیونکہ ویسے بھی بہت ساری عورتوں کو جیسٹیشنل ٹاکسیکوسس ہوتا ہے اس کو برداشت کر لیتے ہیں, اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مائلڈ ٹو ماڈریٹ تک ہم رک جاتے ہیں. اگر مدر کو کوئی بہت زیادہ ایشوز نہیں ہو رہے تو ہم ٹریٹمنٹ شروع نہیں کرتے. بالکل صحیح. لیکن اگر ماڈریٹ ٹو سیویئر کیٹیگری میں ہے سمٹمس تو پھر ہمیں دوا شروع کرنی ہے. تو پھر ہمیں اس میں پروپائل تھائیورسل شروع کرنی ہے کیونکہ اس کے جو ٹیراتوجینک افیکٹس یعنی بیبی کی ایبنارمیلٹیز کے افیکٹس ہیں وہ کم ہیں, قدرے کم ہیں. تو وہ دیں گے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں. اور پھر ہم جنرلی کہتے ہیں کہ نیومرکزول پہ شفٹ ہو جائیں بیکاز جو پروپائل تھائیورسل ہے اس کا لیور پہ بیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. لیکن اگر پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے تو اس سے کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں آپ فار دا ریسٹ آف دا پریگننسی. ہائپو تھائرائڈ کسی پیشنٹ کو پریگننسی میں ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے, چاہے سب کلینکل تھوڑا سا بھی ہو, اس کو بھی آپ نے ٹریٹ اس کو لازمی ٹریٹ کرنا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ہائپر تھائرائڈ کے باقی جبکہ زیادہ تھائرائڈ بن رہا ہے, تھائروکسن زیادہ بن رہی ہے, تو اس میں ہمارے پاس یہ کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ کو ہم کنٹرول بغیر میڈیکیشن کے چلا لیتے ہیں اگر کر سکتے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں, سیکنڈ تھرڈ میں آپ کر لیں, کین بی گیون, لیکن ماڈریٹ ٹو سیویئر میں آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. اس لیے کہ اگین جب آپ اینٹی تھائرائڈ ڈرگ دینا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی بیبی کو کراس کر رہی ہے. تو اس کو بھی بڑی فائن ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے اس کی بیکاز آن دا ون ہینڈ یو ڈونٹ وانٹ کہ بیبی ہائپر تھائرائڈ ہو, اس کا گوئٹر بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے جس سے ڈیلیوری میں بھی ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بیبی اب اپنا تھائرائڈ بنا رہا ہے, تھائروکسن بنا رہا ہے, اس کا اپنا تھائرائڈ ہے. تو وہ دوا جو افیکٹ ماں کے تھائرائڈ پہ ایگزرٹ کرے گی وہ بیبی کے تھائرائڈ پہ بھی کرے گی. سو بیبی ہائپو تھائرائڈ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مائلڈ اینڈ بٹ آف ماڈریٹ کو چھوڑ دیں, مانیٹر کرتے رہیں. اف دا بیبی از گروئنگ ایڈیکویٹلی, کوئی اور پرابلم نہیں ہے, مدر از اوکے. بٹ اگر دینا ہے to use the lowest possible doses of the drugs to achieve the effects that you desire. اور ہم نارملی تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ نارمل تھائرائڈ فنکشن ریسٹور کریں. اس میں ہم کہتے ہیں اپر لمٹ آف نارمل اور سلائٹلی ابو نارمل کو آپ جانے دیں, اس لیے کہ ہم بیبی کو ہائپو تھائرائڈ نہیں کرنا چاہتے بائی گیونگ ٹو مچ ڈرگ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, اس کا بھی ٹریٹمنٹ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے بعد پیشنٹ کو فالو اپ کرنے ہوتے ہیں, ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں. ایک بار بچہ ڈیلیور ہو گیا تو آپ پھر ٹریٹمنٹ ڈیسیجنس تو آپ کے اپنے ہیں. ٹاکسک ایڈینوما کو ہم اگر ماں نے لیکٹیٹ کرنا ہے تب بھی ہم ریڈیو ایکٹیو آئیڈین نہیں دے سکتے. تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پریگنینسی میں ہم نے اس کو اس طرح مینیج کیا, جو دوا دی تو پھر اس میں بھی فریکوینٹ فالو اپس ہوتے ہوں گے, ٹیسٹ کروانے ہوتے ہوں گے. 4 to 6 ویکلی فالو اپ ڈیپینڈنگ کہ آپ کی پیشنٹ کیسے جا رہی ہے. اور یہ ڈیزیز ایک اور چیز جو گریوز ڈیزیز خاص کر آٹو امیون ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب ماں بچہ کنسیو ہوتا ہے تو آپ کا جو قدرت کا نظام ہے وہ بیبی 50% فورن ہے آپ کی باڈی کے لیے بیکاز وہ باپ کی جینز ہیں. 50% فورن چیز آپ کے اندر اب پلے گی. اس کو ٹالریٹ کرنے کے لیے آپ کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے, یعنی کہ مدافعتی نظام خود ہی سپریس ہوتا ہے قدرت کی طرف سے. یہ نیچر کا ڈیزائن ہے تاکہ آپ وہ بیبی کو ٹالریٹ کر سکیں. اس میں سارے آٹو امیون ڈیزیزز کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ساری جو الٹی سیدھی اینٹی باڈیز بن رہی ہوتی ہیں تو وہ کم ہو جاتی ہیں. اسی لیے گریوز ڈیزیز کے بیبی پہ اثرات والے بہت کم ہوتے ہیں بیکاز ٹورڈز دی اینڈ آف دا پریگننسی جتنے آٹو اینٹی باڈیز ہوتے ہیں وہ ڈم ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں. بٹ ونس یو ڈیلیور وہ دوبارہ سے ود ان ویکس وہ باؤنس اپ کرتا ہے. سو دے میڈ فار دا مدر ایز پوسٹ پارٹم پیریڈ پروگریسز
there is a chance of relapse, Relapse, Graves' disease. تو اس میں جلدی پھر فالو اپ کرنے کی ضرورت پھر وہ پڑتی ہے. 6 week کا فالو اپ جو ہے اس پہ آپ نے ضرور اسیس کرنا ہے کہ اب کیا سچویشن ہے, ڈلیوری کے وقت اگر ٹھیک بھی تھی تو. اور نیونیٹل اسکریننگ کی بات کر لی کہ ہر بچہ پیدائش پہ اس کا ٹی ایس ایس ضرور چیک ہونا چاہیے تاکہ اندازہ ہو جائے. اگر گریوز ڈیزیز آپ ٹریٹ کرتے رہیں with a toxic nodule or a multinodular goiter, birth کے بعد اتنا کوئی مسئلے نہیں ہے, but Graves disease میں یہ problem in a very small percentage of 1 to 5% of the babies میں یہ problem ہو سکتا ہے. یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے لیکٹیشن کے اندر کیا تھائروکسین لے سکتے ہیں؟ تھائروکسن کسی حال میں نہیں چھوڑنی. بالکل. کیا لیکٹیشن کے دوران میں دوا وہ تھائرائڈ کی اینٹی تھائرائڈ ڈرگ لے سکتے ہیں؟ پروپائل تھائرسل لیکٹیشن میں نہیں دینی چاہیے بیکاز آف دی افیکٹس آن دا لیور. تو نیومرکزول اگر آپ دے رہے ہیں اور اس کا بھی آپ نے ایون فار دا مدر لیسٹ پاسبل ڈوز جو بھی آپ دے رہے ہوں گے تو وہ مائنیوٹ اماؤنٹس میں تو ضرور کراس کرے گی, بٹ بیبی کو ہائپوتھائرائڈزم سے نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ ہم اگر یہ ڈسکس کر لیں کہ آیوڈین کی اتنا ریکوائرمنٹ پریگنینسی میں بڑھ جاتی ہے, کن چیزوں میں آیوڈین ہوتا ہے وہ بتائیے گا پلیز. آیوڈین کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت تھوڑی ہے, مے بی 150 to 250 تک پر ڈے کی ریکوائرمنٹ ہے, اور آئیڈین باڈی میں اسٹور نہیں ہوتا کسی جگہ پہ, سو یو ہیو ٹو گیٹ یور آئیڈین آن اے ڈیلی بیسس. اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارا ہائپوتھائرائڈ ہے تو کیا ہم کوئی ویجیٹیبلس کھا سکتے ہیں, خاص طور پہ زمین میں اگنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں؟ سب کچھ کھا سکتے ہیں آپ. کالی فلاور بالکل ٹھیک ہے آپ کے لیے, کوئی ڈائٹری ریسٹرکشن ایز سچ نہیں ہے. نہ ہائپر تھائرائڈزم کے لیے ہے نہ ہائپوتھائرائڈزم کے لیے. بیلنس ڈائٹ انکلوڈنگ کالی فلاور, کیبیج سب کھا سکتے ہیں, بلکہ بروکلی میں تو آئیڈین بھی زیادہ ہوتا ہے. تقریباً ہم نے ساری چیزیں کور کر لی ہیں. تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ. تھینک یو سو مچ. آج کے اس پروگرام کو اگر ہم سمرائز کرتے چلیں تو تھائرائڈ کے بارے میں بہت اچھی ہم نے چیزیں ڈسکس کریں, خاص طور پہ تھائرائڈ کا پریگنینسی میں کیا رول ہے, فرٹیلیٹی اچیو کرنے کے لیے کیا رول ہے, پھر پریگنینسی میں اس کو کیسے مینٹین رکھنا ہے. اگر ایک پیشنٹ پہلے سے نون ہے, اس کو پہلے سے ہائپو یا ہائپر تھائرائڈ ہے, تو آپ کا ڈاکٹر سے ملنا, اپنی دوا کو ایڈجسٹ کرانا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کو پہلی دفعہ معلوم ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے حساب سے بھی ڈوز کو ایڈجسٹ دوا کو شروع کروانا اور پھر اس کو 4 سے 6 ہفتے پہ فالو اپ کرانا بہت ضروری ہوگا. یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ تھائرائڈ مدر اور بیبی دونوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, اور ہائپو تھائرائڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ بیبی کے لیے لانگ لاسٹنگ یعنی کہ لائف لانگ پرابلم پرسسٹ کر سکتی ہیں. تھائروکسن بیبی کے لیے بالکل بھی ہارمفل نہیں ہے, بلکہ یہ بیبی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے, خاص طور پہ پہلے فرسٹ ٹرائمسٹر میں جب بیبی کے پاس اپنا تھائرائڈ گلینڈ نہیں ہوتا جو کہ ہارمون بنا سکے. لیکن اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کروانا بہت ضروری ہے, اور عام طور پہ عمومی طور پہ تھائروکسن جب شروع کی جاتی ہے تو وہ لائف لانگ چلتی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ملنا ضروری ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ میں رہنا بہت ضروری ہے. کبھی بھی دوا کو بغیر کسی کے مشورے کے بند نہ کریں, اور دوا کے ساتھ لیکٹیشن آپ آرام سے کرا سکتے ہیں, اور لیکٹیشن کرانا بیبی کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید رہتا ہے. تھینک یو ویری مچ.